یمن دے رہن والا ابو جہل نے حبیب نو خط لکھیا کہ جتنی جلدی ہوندا ممکن جلدی جلدی مکے پہنچ، مینوں بڑا ضروری کام ہے۔ انسان تے اوکھا بہارا ویلا آ جائے تے انسان نو اپنے بچپن دے یار اپنے بیلی یاد آندے نے۔ ابو جہل نے بھی اپنے یار نو خط لکھیا کہ فوراً مکے پہنچ، میں مشکل چا۔ صبح صبح حبیب یمنی مکے پہنچ گیا۔ ابو جہل مکے دے باہر دا استقبال کیتا تے او دے کناں چ روئی دے کے کہن لگا کہ جن دن مکے رمے اپنے کناں چ روئی نہ نکالی۔ حبیب نے پوچھا وجہ کی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دساں گے۔ ابو جہل نے حبیب یمنی نو نال لیا تے اپنی حویلی لے کے آیا۔ مکے دی حویلی دے اندر ابو جہل دی حویلی چ بہت مکے دے قریش تے چودھری تے سردار سارے عتبہ عتیبہ شیبہ سارے کافران دے سردار بیٹھے۔ حبیب آ کے بیٹھ گیا کہ ابو جہل نو کہنے لگا تیرا رنگ کیوں اڑیا، کیوں پریشان ہے، مینوں کیوں ایڈی اجلت جلدی چ بلایا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ یار میں تیرے نال اپنا ایک مسئلہ شیئر کرنا چاہنا، اصل کہ میں بڑا پریشان ہاں۔ تینوں پتہ ہے کہ میں چودھری ہاں، مکے دے اندر میرا ایک مرتبہ تے مقام ہے، لوگ مینوں ابو الحکم کہندے نے، حکمت دا باپ، تنائی دا باپ۔ کہنے لگا کہ سارے میری چودھر مان دے سن، برادری کے میرا ایک بتیجہ لگ دے، نام او دا محمد۔ حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا پوری گل تے سن، تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے، لنگر ہے نا، تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو۔ آپ بندہ سبحان اللہ کہیں جو گاؤ جاندہ ہے، جڑا کھا کے آیا ہو بولے سبحان اللہ۔ ابو جہل کہنے لگا پوری گالتے سن، کہنے لگا وجہ کیے، کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے چ گزارے نے، اسی انہوں صادق تے امین کہہ دے رہے ہیں، انہیں بڑی سونی زندگی گزاری ہے۔ آج وہی 40 سال گزرے نے تو عجیب گلنا کرن لگ پہ ہے۔ حبیب پوچھتا ہے گلنا کی کر دیں، کہنے لگا کہ وہ کہن دینے کہ میں اللہ دا نبی بن کے آیا، آج جڑے کعبے چ 360 بت نے نا، اس سارے جھوٹے نے، ایک ہی رب سچا ہے جڑا نظر بھی نہیں آتا۔ وہ کہندہ ہے کہ انسان نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، ایک قیامت دا دن آنا ہے، تو جڑا رب نظر نہیں ہوتا انہوں عملان دا حساب کتاب دینا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یار تو سیانہ بندہ ہے، میں تینوں اس واسطے بلایا کہ تو پریادہ بندہ ہے، یا تے محمد نہ گل بات کر کے انہوں سمجھا، اگر گل بات نہ کم نہ بنے تو پھر تو حکیم ہے، سنیا تو حکمت بڑی کرنا ہے، بڑا مشہور حکیم ہے، محمد نو دوائی دے، جے دوائی نال بھی کم نہ چلے تو پھر میں یہ بھی جاننا کہ تو دم بھی کر لینا ہے، محمد نو دم کر، یا تے دم نہ ٹھیک کر، یا دوائی نہ کم ٹھیک کر، یا گل بات نہ ٹھیک کر، میں بڑا پریشان ہاں۔ حبیب کہنے لگا تیری پریشانی دی وجہ کی ہے؟ کہنے لگا انسان دوبارہ زندہ ہو کے میں سکتا ہے۔ حبیب بڑا سیانہ سی کہنے لگا گل تے ٹھیک ہی کر دینے۔ ابو جہل کہنے لگا گل کی میں ٹھیک، جڑا انسان مر کے مٹی مچ مل جاوے او دوبارہ زندہ ہو کی میں سکتا ہے۔ تے حبیب بول کے کہنے لگا جڑا رب بندے نو پہلی وار بنا سکتا ہے او دوجی وار بھی بنا سکتا ہے۔ او جڑے رب نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، او جڑے رب نے انسان نو مٹی جو بنایا پھر مٹی چ ملا لوے گا، وہ فرماندہ سا پھر مٹی جو پیدا کر لواں گے۔ ان پڑھا قرآن تھے بھی، جدو تسی نہیں بول دے پھر میرے کو نہیں پڑھیا جاندہ، زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ پروردگار نے فرمایا معبود تسی انہاں نو کہہ دیو کہ جڑا رب پہلی بار مٹی جو بنا سکتا ہے اور رب دوسری بار بھی مٹی جو بنا سکتا ہے۔ حبیب کہنے لگا کہ منوں کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ یار تینوں پتہ میری بت بناون دی فیکٹری ہے،
میں بت بنا کے بیچنا میرا آئی کاروبار ہے. تینوں پتا میرے بت بڑے مشہور نے. او ملک شام تک، ایران تک، عراق تک، ہند تک لوگ میری فیکٹری چو بت خرید کے لے کے جاندے نے. تے جے محمد دا دعویٰ مان لئیے کہ رب او ہوندا جڑا نظر ہی نہیں آندا، تے میری تے فیکٹری ہو گئی بند. کیونکہ او کہندا رب ہر جگہ موجود ہے تے لوگاں بت کیوں رکھنے نے؟ او رب تے ہر جگہ موجود ہے. پھر میرا تے کاروبار بند ہو گیا تے میری تے چودر مکھ گئی جو محمد دا دعویٰ مان لئیے. لہٰذا محمد نو سمجھاتے دم کر. ایک پہلا دم کرن نہیں آیا، ایک پہلے بھی بلایا سی ابو جہل نے دم کرن واسطے. او دا نام سی زماد، عرب دے اندر بڑا مشہور سی دم کرن والا. ابو جہل دی پارٹی نے بلایا میرے نبی نو دم کرن واسطے. زماد آ کے جدو میرے نبی دے سامنے بیٹھا نا تے انہیں اجے دم شروع کیتا نہیں تے میرے نبی شروع ہو گئے. کون ہے والی فرمان لگے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اجے انہی میرے نبی فرمایا تے او جڑا دم کرنا آیا سی نا او ہو گیا بے دم. میرے نبی چپ کیتے تے زماد کہنے لگا جی ایک باری پھر پڑھیا جائے. نبی پاک دوبارہ پڑھیا کہنے لگا ایک باری اور پڑھیا جائے. تیسری بار پڑھیا تے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ہن کلمہ پڑھایا جائے. ہن کلمہ پڑھایا جائے. او جڑا دم کرنا آیا میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے بے دم ہو کے جا رہا. او بے دام ہی وک گیا میرے نبی دے بازار وچ. جڑا میرے نبی نو دم کرنے واسطے آیا اج حبیب نو بلایا گیا. تے ابو جہل کہنے لگا میرے بچپن دا یار ہیں میری مشکل دور کر. سارے مکے دے چودھری ابو جہل دی حویلی چو بیٹھے. حبیب کہنے لگا ٹھیک ہے بلاؤ محمد نو. ہن تقریر شروع ہے. آج میں سنائیے تو انہوں تمہید تقریر ہن شروع ہونے لگی ہے. میں تو انہوں بس گراؤنڈ بنانی سی تقریر واسطے میں لایا جتھے میں تو انہوں پوائنٹ تے لیانا سی. ابو جہل کہنے لگا کہ بلاؤ محمد نو. ابو جہل کہنے لگا بلا دے دے وہاں پر پہلے دس کرے گا کی کہنے لگا کرنا کی ہے. میں حکیم جد محمد ہون گے میرے قریب آکے بیٹھن گے میں انہاں دی نبض پکڑ کے دس دیواں گا مسئلہ کی ہے او میں دی دوائی دے دیواں گا. ابو جہل کہنے لگا نا نا ہاتھ پھڑ لئیے گل مک جاندی ہے. حبیب کہنے لگا بجا کی ہے. ابو جہل کہنے لگا آئی تے بجائے ہاتھ تے پھڑنا ہی نہیں او دا ہاتھ پھڑ لئیے اے ہاتھ پھڑ کے رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دیندا. او تے جدا ہاتھ پھڑ لوے ید اللہ فوق ایدیہم او ہاتھ پھڑ کے رب دے ہاتھاں چ پھڑا دیندا کیونکہ او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہو بھی کافر جیڑا وقت آکھے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے او تے ہاتھ پھڑ دائی تے خدا دے ہاتھا چی پھڑا دے دائی. گرامی قدر حضرات دائیوں تے جڑا میرے نبی دی بارگاہ چاندے ایک لمحہ بیٹھ دے تے میرے نبی انہوں تقرب الہی عطا فرما دیں دے انہوں رب دا قرب عطا کر دیں دے. ایسا قرب کہ میں تے تُتی تے سارے ولی تے نبی سارے ولی سارے اتاد سارے انبیاء تو علاوہ جتنے کائنات دے اندر نبیاں تو بعد آئے غیر انبیاء ساری زندگی عبادت کرے تے صحابی دے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ صحابی نے محمد دی زیارت کی تھی ہے. پتہ لگ گیا جیڑا رب دا قرب صحابی نو میں وہ کسے ہور نو. انبیاء تو بعد سارے نو جیڑا قریبی رب نہ تعلق ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا عام امتی ایک احد پہاڑ جنہ سونا خیرات کرے تے صحابی ایک مٹھی جوان دی خیرات کرے. فرمایا امتی دے پہاڑ سونے خیرات نہ رب نو میرے صحابی دی مٹھی جوان دی پھر بھی سونی لگ دی ہے. برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ صحابی نے مصطفیٰ دی زیارت کی تھی ہے. پتہ لگ گیا انہوں نے جنہ محمد دا قرب ہے انہوں نے انہوں نے خدا دا قرب ملیا ذات مصطفیٰ دے صدقے. کہنے لگا او دا ہاتھ پھڑیے رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دے دائی.
حبیب کہنے لگا چلو میں ہاتھ نہیں پکڑا گا ایک باری بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں کرے گا کی کہنے لگا کرنا کی ہے جد محمد آن گے میرے قریب آگے بیٹھن گے تے میں انہاں دے نال گل بات کراں گا انہاں دیاں گلاں تے میں سمجھ آنا دماغی توازن کیویں دا اوویں دی دوائی دے دیواں گا ابو جہل کہنے لگا نا گل کر لئیے گل مک جاندی ہے حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا آئی تے وجہ ہے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دائی گلاں جی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ حیدری سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کہنے لگا ہوتے ایڈا مٹھا بول دے کہ گلاں چی پتھراں تو لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے میاں محمد بخش آر پہ کھڑی گئے نا جدو میرے نبی دی مٹھے جی اسے بولی والے آر پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے ککھ سوادنا ایک اکھ سوادنا اے مشری اندر کنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو اے گلاں نبی دیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں کہنے لگا ہوتے مٹھا ہی بڑا بول دے پتھراں تو کلمے پڑھا جاندہ ہے تے سکیاں کھجوراں تے گونگیاں تھیں گلاں تے ڈبیاں بیڑیاں ترا جاندہ ہے کہنے لگا تینوں کی دساں ابو جہل کہنے لگا جے کل دی گالی میں 6 کینکریاں لے کے گیا مٹھی ویچ تے جا کے ابو جہل کہنے لگا جے نبی ہیں تے دس میری مٹھی ویچ کیے ہوں جاگ دیو کہنے لگا جے نبی ہیں تے 10 مٹھی ویچ کیے کئی بیلی کلمہ نبی دا پڑھ کے کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا پیار نال بھکا کے آکھیا کرو تیرے نالو تے ابو جہل نو بہتا پتا ہے او کی کہہ رہا جے نبی ہیں تے 10 میری مٹھی ویچ پتا چل گیا ابو جہل نو پتا سی کہ جڑا نبی ہوئے او 10 لیندہ مٹھی ویچ کی ہے بھئی سوال دے ویچ ہی جواب ہے نا کہنے لگا جے نبی ہیں تے 10 مٹھی ویچ کی اگو نبی پاک مسکرا کے فرمان لگے آقا دی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی ویچ کی ہے کہنے لگا پھر نبوت کی ہوں دیئے فرمایا نبوت ایوے نہ جو مٹھی ویچے او دسے میں کونا ابو جہل کہنے لگا حبیب یار تینوں کی دسا میں ہاس کے آکھیا جو مٹھی ویچے اے تے بول دا ہی نہیں تے نبی پاک مسکرا کے فرمان لگے لے پھر اج پہ اب بول دا ہی ابو جہل کہندہ پھر میں تینوں کی دسا یار میں مٹھی لائی نہ جدو کرنا دے نال تے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کنکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پیاں پڑھ کے منوں ہی پیاں کہہ دیا ہے تے اسی بھی پتھراں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھریں ہوئے وہ تینوں محمد ہی سمجھ نہیں آ رہی کہنے لگا وہ پتھراں تو کلمے پڑھا جانا داری مجھے آؤ نا مرید کے والے چلیے تصور تے تخیل چ مدینے تے مکے تے جا کے انہاں کینکریاں نو پوچھ کے آئیے او پتھرو او تسی تے بول دے ہی نہیں تو ہاڑی تے برادری نہیں بول دی تے تسی آج کیویں بولے تے پتھرا چو آواز آوے گی اونج اسی نہیں بول دے پر جیڑا محمد دی عزت دی باری بھی نہ بولے او کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا جیڑا محمد دی عزت بار بھی نہ بولے او کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا تو میں دے یا گا پتھراں تو کلمے پڑھا جاندہ ہے تے سکیاں کھجوراں
جنوں جنوں آدھا مل کے نال پڑے او پتھراں تو کلام پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں میں نے یاد ہے کہ تو انہوں دا ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے میرے نال اپنے نبی دی نعت پڑھو نوجوانوں زبان اللہ نے دیتی ہے سب واسطے کہ میرے یار دی نعت پڑھیا کرو پتھراں تو کلام پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے ابو جہل کہنے لگا جو آ جاوے تو دے نہ گل نہ کری گل مک جانی گل نہیں کرنی حبیب کہنے لگا اچھا چلو گل بھی نہیں کر دے بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلاؤ تے دیواں پر پہلے درس کریں گا کی اچھا بولو موتیاں علی سرکار سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطہ تے روگ ہی نہیں نا سیانے کہندے نے بڑے لوگاں دے قد نہیں بڑے ہوندے دل بڑے ہوندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہن سونے دا نام آج سبحان اللہ آپ ہی نکل دی ہے کہنے لگا میں ہاتھ بھی نہیں پکڑاں گا گل بھی نہیں کراں گا ابو جہل کہنے لگا کریں گا کی کہنے لگا بس جدو اونا اے حویلی چ داخل ہونا نا تے میں اے اینج کر کے نا آنکھے چ آنکھ پا کے تکنا ہے تے اونا دی اکھ دا رنگ بے کے منو پتہ چل جانا مسئلہ کی ہے تے میں دوائی دے دینی ہے ابو جہل کہنے لگا نا اکھ وچ ویکھنا ہی نہیں کہنے لگا دی اکھ وچ ویکھ لئی گل مک جاندی ہے حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا بلال نے دی اکھ وچ ویکھے آئی ہنے جدی مستی چ رہندا ہے کہ میں مار کے پوچھنا بلال دس محمد دا دامن چھڑنا کہ نہیں چھڑنا کہ بلال کہندا جے نہ چھڑا کی کرے گا اسی کہنے تیری جان کڈ دیواں گے کہ بلال کہندا کڈ دے میری جان کڈ دے جے محمد دا ایمان ہی نہ رہیا میں رب دی جان کی کرنی کہنے لگا دی آنکھیں چنا ویکھی پھر جو کہندہ پڑے گا اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے کہنے لگا دی آنکھیں چنا ویکھی ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں کہنے لگا دی آنکھیں چنا ویکھی گل مک جانی کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں آنکھیں بھی نہیں ویکھاں گا پر بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی کہنے لگا نہ میں دا ہاتھ پکڑاں گا نہ میں دی آنکھیں ویکھاں گا نہ میں گل کراں گا بس جو ہی محمد میرے قریب آ کے بیٹھن گے نا صلی اللہ علیہ وسلم تے میں بس اے اینجنا انہاں دی مہک سنگ کے نا تے میں دس دے مگا مسئلہ کی ہے تے میں دی دوائی دے دے مگا اتنا میں سیانا ابو جہل سارے چودھریاں والوے کے کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ کہنے لگا ہون کی ہویا ہے ابو جہل کہنے لگا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے اتے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں محمد دی ناؤ دیا رہ دیا ہے انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے ہاں گل سنا دے ماں سبحان اللہ میری مرضی واری تو سانجے ایک باری بھی نہیں بولی اور جدہ کھائیے جڑا امی نے دسیا نا کہ پترہ تو کھا کے محمد دے لنگر پلیاں او بولے سبحان اللہ نوجوانوں بابا آ گیا میرے نبی دی بارگاہ چ مدینہ طیبہ دی بستی تے بابا آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ دیو مدینہ دے لوگ بڑے عاشق رسول سنا
ساری کائنات نو عشق سکھایا ہی انہوں نے میں بابا کہنے لگا بیٹی دی شادی ہے تے کملی والے کو تحفہ ہی دیو اسی بھی کوشش کرنے ہیں نا کہ ساڑھے مرشد خانے جا کے عرض کری دا کہ جی بیٹی دی رخصتی دا ویلا تے کو دعا فرماؤ کوئی مصلی دے دیں دا کوئی قرآن مجید کوئی تحفہ کوئی تحفہ بھئی توجہ میرے بار رکھو تقریر میں کر رہے ہیں کوئی مسئلہ لائٹ دا آنا جانا ہے لگا رہندا ہے توجہ تقریر پر رکھیا کرو حضور دا ذکر چھڑ کے بندہ جدو سجے کھبے ویکھے نا پھر مدینوں آواز ہوندی ہے ساڑھے نہ سونا کوئی اور لب گئے جدے والے ویکھی جانا ہے ذکر حضور وال توجہ رکھیا کرو بس حضرت امام احمد بن حنبل کو بابا آیا تھے انہیں عرض کی تھی میں مسئلہ پوچھنا آیا فرمایا جی بابا جی بابا کہنے لگا جدو میں جوان سا تے میں بہت امیر سا اللہ میں نے بیٹی عطا فرمائی میں نے اپنی بیٹی نے شدید محبت ہو گئی تے میں منت منی کہ جدو میں اپنی بیٹی دی شادی کرانگا تے اپنی بیٹی نے جہیز کائنات دی ہر چیز دے مانگا کہنے لگا بابا جی مسئلہ اج یہ پیدا ہو گیا کہ میں اج بیٹی دی شادی کرنی ہے تے اج میرے جنہ غریب ہی کوئی نہیں تے میں اپنی منت بھی پوری کرنی ہے کہ بیٹی نو جہیز کائنات دی ہر چیز دینی ہے کی دیواں منت کی میں پوری کراں حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا جا بابا اپنی بیٹی نو جہیز قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات ہی دے دیتی ہے کیونکہ کلن فی کتاب مبین اللہ فرماتا سارا کچھ اس قرآن دے ویچے اپنی اولادہ نو قرآن سکھایا کرو اپنی بیٹیاں نو قرآن سکھاؤ تاکہ اگلیاں نسلوں نو قرآن سکھامن اپنی اولادہ نو قرآن دی دولت دیو ماں باپ اپنی اولاد نو جڑی سب تو اچھی چیز دیں دے نا وہ کھانا نہیں وہ پیسے نہیں وہ سکول دی تعلیم نہیں وہ قرآن ہے تے جے تو چاہنا اپنی اولاد نو سب تو سب چنگا کو جدے میں تے اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دلواؤ بابا بھی آیا نبی پاک کو کہنے لگا یا رسول اللہ صبح بیٹی دی شادی کو تحفہ عطا فرماؤ نبی پاک نے فرمایا بابا او شیشی لے کے آ بابا ایک شیشی لے کے آیا فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا ٹہنی لے کے آیا میری ملت دے نوجوانوں نبی پاک نے اس کھجور دی ٹہنی نہ اس طرح کر کے نہ بازو تو پسینے دا قطرہ مبارک اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا لے بابا تحفہ لے جا بیٹی دلہن بن جائے تو انہوں اتر نہ لگاویں جو محمد دا پسینہ لگا دے ہوئے آج میرا پسینہ لگا دے حدیث پاک جو دا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی دا پسینہ لگایا او دا دماد دولا بلکہ آیا انہوں بھی نبی دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک جو دا ہے انہاں دے گھر والوں کی اشارہ کر کے کہندے سن اے بیت المطیبین اے خوشبو والیاں دا گھر ہے علماء فرما دینے او دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں بھی محمد دی خوشبو ہوندی پسینے دا قطرہ دیتا میرے نبی پر گالے تھے موک نہیں گئی حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے کتنے 850 سال بعد حضرت امام قسطلانی میرے نبی تو بعد پیدا ہوئے آپ فرماتے ہیں جدو میں وڈیرہ ہو گیا تقریباً نبی کریم تو 900 سال بعد آپ فرماتے ہیں میں مدینے دی اس دلہن دی نسل جو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی حضور دی خوشبو آندی سی اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک وہ دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے تو پھر نبی دی خوشبو دے کیا کہنے کنی خوشبو ہوئے گی اسے گلی وچو جتھو میرا ماہی گزر جاندہ ہوئے گا ماہی جتھے پاب رکھ دا اتھے اگدہ سرو دا بوٹا ایسی خوشبو اور میں دیکھ در بڑھیا کرنا ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے اور میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے ابو جال کہنے لگا نا انہوں سنگن دیتے لوڑ ہی نہیں وہ تے جڑی گلی چلو گزر جاوے خوشبووں اسے محبوب دیاں یادی گانے حبیب کہنے لگا پھر میں کراں بھی کی نہ بد پکڑنی نہیں گل کرنی نہیں اکھے چ ویکھنا نہیں خوشبو سنگنی نہیں
تے میں کیویں علاج کراں؟ سارے مکے دے چودھری ابو جہل نوں کہن لگے چودھری صاحب ایک واری تے بلانا ہی پوے گا۔ ناچار ابو جہل تو گل نہ بنی، کہنے لگا چلو پھر محمد نو بلا کے لے آؤ، پیغام ملیا میرے نبی نو ذرا ابو جہل دی حویلی تے آیا جے۔ اجے نما نما اسلام دا دور سی، تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے پہرے دار بن کے نال ٹرے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں دھیان رکھن واسطے میرے محبوب نو کوئی تکلیف نہ دے دے۔ عجیب ماحول سے اس ویلے مکہ المکرمہ۔ گرامی قدر حضرات، ادھر ابو جہل نے منادی کرا دی تھی کہ آج محمد ابو جہل دی حویلی آ رہے۔ منادی کرنے والا جدو نبی پاک دے کولوں گزریا تے حضور نے انج ویکھ عرض کیتی یا اللہ، ابو جہل نے منادی کرا دیتی ہے۔ اللہ فرما سونیا ویکھنا ساڈی بھی قدرت، پیسے ابو جہل دے پہ لگ دے نے تے ڈھنڈورے تیرے نام دے پہ بج دے نے۔ کملی والیا ویکھنا، ادھر میرے نبی ٹرے، ادھر ابو جہل اٹھ کے کھلو گیا اپنی حویلی تے کہنے لگا خبردار آج کوئی چودھری محمد دے آمد تے اٹھ کے نہ کھڑا ہوئے۔ کہنے لگا تسی محمد دا ادب کر دیو، آمد تے تسی اٹھ کے کھلو جان دیو، خبردار آج تو بعد کوئی اٹھ کے محمد دے آیاں کھڑا نہ ہوئے۔ انہوں کہندے نے قیام تعظیمی، یعنی کسی دی تعظیم واسطے اٹھ کے کھڑا ہونا۔ جمعہ دی نماز تو بعد سننی مسجد نبوی شریف والتے حضور دے روضہ انور وال منہ کر کے پڑھ دینا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تے کئی بولی پوچھا دینے اے کتھے لکھے آئے؟ اے جمعہ تو بعد کھڑیاں ہو کے نبی تے درود پڑھنا ہو، کہندے نے کھلو کے درود پڑھنا کتھے لکھے آئے؟ بیٹھ کے پڑھ لو، کھلو کے کیوں؟ اینا ادب نبی دا کر دیو، آب زمزم کھلو کے پیوی دا نا۔ بھائی امریکہ دا پانی ہوئے، پاکستان دا ہوئے، یورپ دا ہوئے، انڈیا دا پانی، پانی حکم ہے بیٹھ کے پیو۔ پر جدو آ جائے نا آب زمزم تے حکم ہے کھلو کے سر ننگا کر کے حاجیاں والی صورت بنا کے، کیونکہ حاجی بھی جدو حاج کردہ تو بھی سر تے ٹوپی نہیں نہ پہن سکتا، حاجیاں والی صورت بنا لے، حاج تے نہیں کر رہا پر جدو آب زمزم ہاتھے چاہوے کھڑا ہو کے کعبے وال منہ کر کے سر ننگا کر کے بسم اللہ پڑھ کے 3 گھنٹے چ پی۔ کیوں؟ فرمایا سارے بانی بیٹھ کے پی، اے نبی دی اڈی چو نکلیا نا اے دا ادب کرے نو اٹھ کے پی۔ پتہ لگیا جدو کسی چیز دا رب ادب کرانا چاہوے تے رب فرمادا پھر کھڑے ہو جاؤ، قیام تعظیمی کرو۔ لوگ کہندے نے کھڑے ہو کے درود پڑھنا کتھے لکھے ہے؟ اتحیات چ بیٹھ کے پڑھی دینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ دیو نا۔ تے جدو ہوندہ نا نماز جنازہ تے اوتھے پہلی تکبیر دے بعد ثنا تے دوسری تکبیر جدو پڑھ دینا امام صاحب تے اللہ اکبر کر کے کی پڑھنے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمتا۔ اوتھے کھڑے ہو کے کہنے ہیں درود بھی ہوئے نبی تے سلمتا، سلام بھی ہوئے۔ پتہ چلیا او دی بارگاہ چ جدو جائیے نا او کدے بٹھا کے پڑھاندہ ہے تے کدے کھلار کے پڑھاندہ ہے۔ اللہ فرماندہ اپنے گھر تیرا دل کرے پڑھ یا نہ پڑھ، پر جدو میرے گھر آمیں گا نا تے میں کدے بٹھا کے یار تے درود پڑھایا کرانگا، کدے کھلار کے یار تے درود پڑھایا کرانگا۔ ابو جہل کہہ رہے خبردار آج کوئی اٹھے نہ محمد دے ادب، خبردار کوئی اٹھے نہ۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا ایک اندھا یار آوے تو اٹھنا نہیں۔ جبریل عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے، اللہ فرمایا فرشتیاں دی فوج لے جاؤ، پہنچ جاؤ ابو جہل دی حویلی۔ یا اللہ کرنا کی ہے؟ اللہ فرمایا ابو جہل دی حویلی فوج لے جا فرشتیاں دی تے ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے تے آپ کھلو جائے تو چودھری ابو جہل دی جنت سر دے ہوتے۔ یا اللہ کراں کی؟ فرمایا چوں ہی میرا یار پہلا قدم رکھے نا حویلی جو کرنا تو پھڑ کے چودھری کھڑے کر دے سارے، جیڑا یار دا ادب انج نہ کرے گا سی انج کرا لواں گے۔ ابو جہل جدو بھی آیا نا میرے نبی دے مقابلے چ انج جبریل فرشتے لے کے ضرور آیا۔ گل سنا دے ماں اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں جے لاہور جا کے ایک تقریر کرنی ہے تے مینوں اینی سبحان اللہ دے دیو میرا اتھے تک گزارا ہو جاوے۔ میدان بدر چ ابو جہل 1000 پہلوان لے کے آیا مدینے حملہ کرنے واسطے۔
تے میرے نبی 313 غلام لے کے مدینے تے ٹر پے، اے مکھیوں آ رہے تے میرے نبی مدینے ٹرے، او جڑے مکے والوں ابو جہل دے نال آ رہے اس سر تو لے کے پیراں تک لوہے دے لباس وچ لدے ہوئے، تے آ جڑے مدینے 313 فقیر ٹرے نا، جد کسے تلوار پکڑی، کسے نیزہ پکڑیا، کسے ڈھال پکڑی، کسے بھالا پکڑیا، تے آ جڑے 313 مدینے فقیر ٹرے نا، او کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے مدینے ٹر پے، نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ نیزے پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ او یار دے سہارے مدینیوں ٹر پے، جدو آئے نا بدر دے میدان ادھر 1000 ادھر 313، میرے نبی جدو ویکھیا نا اج مقابلہ ہی کوئی نہیں، سرکار رون لگ پے، کون ہے دیوالی سجدے چ رکھیا سار، سرکار نے رو کے عرض کی تھی میں مارا کھا کے 313 بنائے نہیں، میں پتھر کھا کے 313 بنا کے لے کے آیا ہوں، میں کنڈیاں تے ٹر کے 313 بنائے نہیں، عرض کی تھی لیلی چھت والیا جی آج اے مر گئے قیامت تک تیرا نام لینا والا زمین تے کوئی نہیں آوے گا، اس درد دے نال میرے نبی روئے، سرکار دی کملی کندیاں تو ڈگ پئی، صدیق اکبر نے آ کے جفا ماریا، عرض کی تھی کملی والے رونا، او ویکھ اللہ دی مدد آ گئی، میرے نبی رو رہے، ٹھنڈی جی ہوا چلی، میرے آقا نے فرمایا کون ہے، عرض کی تھی میں میکائیل فرشتہ آیا ہوں، 1000 فرشتہ لے کے آیا ہوں، نبی کریم سجدے چ روئی جا رہے، ٹھنڈی جی ہوا چلی، فرمایا کون ہے، آخیا میکائیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ہوں، میرے نبی سجدے چ روئی جا رہے، ٹھنڈی جی ہوا چلی، فرمایا کون ہے، آخیا جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا ہوں، میرے نبی سجدے چ روئی جا رہے، آواز آئی ٹھنڈی جی ہوا چلی، فرمایا کون ہے، عرض کی تھی میں اسرائیل ملک الموت آیا ہوں، اٹھ کے فرمایا تو کدھر آئے، تو تے جانا لینا نے، کہنے لگا کملی والیا باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا، جی باقی ادھر آئے نے تے میں گوانڈیاں والا آیا، کملی والے تیرے غلامہ کل جدوں بھی آیا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تیرے غلامہ نو سلام ہی کرنا مانگا، جدو ویڑے اجاڑن آیا تیرے دشمنہ دے ویڑے یا مانگا، پتہ چلیا جدو بھی ابو جہل میرے نبی دے مقابلے تے آیا، جبریل نال ضرور آیا، میں دے تے واقعات سناواں تے حدیثاں بھریاں پڑیاں ان واقعات نے، جدو جبریل مقابلے ان جو فرشتہ تے ایک ہی بڑا سی، رب نے 5000 3000 تے 1000 تے انہیں کیوں بھیجے، اصل 313 سن نا یار دے غلام، تے انج جدو صحابہ مڑ کے ویکھنا سی تے 313 لگنے، ادھر 1000 لگنے سن، فرشتہ تے ایک ہی بڑا سی تباہی واسطے، پر اللہ 1000 بھیج کے فرما سونے تیرے غلامہ دا دل نہ ٹوٹے، ادھر 1000 نظر ہوں، جدو مڑ کے ویکھنے ادھر 5000 نظر ہوں، اے حوصلے ود جان تیرے غلامہ دے ماہیا، اللہ نے پھر انہیں بھیجے، لو بھائی ابو جہل کہنے لگا اٹھے کوئی نہ، ادھر میری سرکار جدو ابو جہل دی حویلی پہلے قدم مبارک رکھیا نا، تے ابو جہل کہنے لگا کوئی اٹھے نا، پر پہلے قدم مبارک رسول عربی جدو رکھیا نا ابو جہل دی حویلی، سارے چودری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کالیں دیوالی ٹورے ٹورے لگی آ رہے، جبرائیل نے پڑھ کے ابو جہل دے کنا تو کھڑا کر دیتا، خرامہ خرامہ میرے آقا ٹورے ٹورے آکے اپنی جگہ تے بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے، ابو جہل اجے بھی کھڑا ہے، سرکار نے مسکرا کے فرمایا تو بھی بیٹھ جاؤ، جبریل نے کن چھڑے ابو جہل ڈگیا، نہ دے کونی مار کے پوچھا چودھری جی کی آیا جے، کہنے لگا پتہ لگا ہی نہیں بنی کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، کہنے لگا پتہ ہی نہیں لگا بنی کی ہے، سرکار بیٹھ گئے نا تے سارے چودھریاں والوے کہ میرے نبی فرما منو کیوں بلا ہے،
حبیب کہنے لگا جی میں بلایا. میرے نبی حبیب الوے کے فرما جی. کہنے لگا میں یمن چو آیا. تسی دسو تہاڈا دعویٰ کی یہ؟ فرما میرا دعویٰ کہ میں اللہ دا آخری نبی ہاں تے او وحدہ لا شریک ہے. اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا. حبیب یمنی کہنے لگا کہ میں ابو جال دا بچپن دا یار ہاں. اسی تجارت کٹھے کرنے ہاں, اسی تاجر ہاں, دونوں یار ہاں. میں نو ابو جال نے بلایا اگر تسی نبی ہو تے میں تو ہڈ کل دو سوال کرنا چاہنا. اگر میرے سوالہ دا جواب دے دیو تے میں تسلیم کر جاواں گا تسی نبی ہو. نبی پاک نے فرمایا سوال کرو. حبیب کہنے لگا کہ پہلا سوال میں کراں گا, جواب تسی دیو گے. دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا تے جواب بھی تسی دیو گے. مسکرا کے حبیب کردگار نے فرمایا سانو قبول ہے, سانو قبول ہے. پہلا سوال کرو. حبیب کہنے لگا کہ نبی موجزے لے کے آندے نے. پہلا سوال ہے کہ تسی موجزے بھی لے کے آئے ہو. فرمایا اللہ نے میں بنا کے موجزہ بھیجا ہے. کہنے لگا کہ تو ہاڈا دعویٰ میں نبی ہاں تے ابو جال میرا یار کہندا تسی معاذ اللہ جادوگر ہو تے جادو زمین تے چل دے, آسمان تے جادو نہیں چل دا. کہنے لگا اگر تسی نبی ہو تے کوئی آسمان والا موجزہ دکھاؤ تو ہاڈی نبوت دی دلیل ہو جائے گی تے ابو جال جھوٹا ثابت ہو جائے گا کہ جادوگر نے. تسی آسمان والا کو موجزہ دکھاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو حبیب اپنی مرضی دا موجزہ مانگا سی اومیں دے بکھا دینے. حبیب یمنی سوچ سوچ کے کہنے لگا کدے چان توڑ کے وہ کھا دیو نا, کدے چان توڑ کے وہ کھا دیو نا. اس ویلے دن سی, رات نہیں سی. نبی کریم اسے ویلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے حضور نے فرمایا ہوں نہیں چلو, آؤ پہاڑ دی چوٹی تے چان توڑیے. نوجوانوں دن دے ویلہ ہے تے چان دا ویلہ بھی نہیں ہے, بھی سورج سامنے. دیری نہیں لائی میرے نبی نے, حضور نے فرمایا ہوں نہیں اٹھو. گولیں دے والی کوئے ابو قبیس والے ٹر پہ نوجوان ہوئے ابو جال بھی ٹریا, بی بھی ٹریا, اتبا اتبا شابہ بھی ٹریا. سارے مکہ دا چودری ٹر دے لگے جا رہی. ابو جال دا چہرہ لٹک گیا. نادے نے پوچھا چاچا جی کی ہویا جائے؟ کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا. انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا. ابو جال دا چہرہ لٹک گیا. آج بھی صفحہ مروہ والے دروازے چو حرم کعبہ چو نکلی ہے دائیں طرف جڑی پہاڑی ہے نا, انہوں کوہ ابو قبیس کہندے ہیں. اس پہاڑی دی چوٹی تے لے کے میرے نبی مکہ دے سارے چودریت حبیب نو کھڑے ہو گئے. نبی پاک نے سورج وال ویکھے نہ تے آ میرے وال ویکھے جے ہن اشارہ کیتا. سورج غروب ہو گیا, دن دے ویلے رات و سامنے 14ویں رات دا چاند پہ چمکے. حبیب والوے کے سید اعلیٰ فرما لگے حبیب دیکھ رہے ہیں, کہنے لگا جی دیکھ رہے ہیں. فرمایا توڑ دے ماں, کہنے لگا توڑ دیو. ہن تسا میرے وال ویکھو گے تے گل پھر سمجھ آنی ہے, توڑ دیو. میرے نبی نے نا سبحان اللہ اشارہ ہی کیتا ہے, سبحان اللہ, انگلی نہیں ماری, اشارہ کیتا ہے. تے چاند دے ہوگے دو ٹکڑے. اللہ نے قرآن مجید فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ فرماندا قیامت ہن نیڑے آ گئی, ہن چاند دے دو ٹکڑے ہو گئے نے, قیامت دا قرب آ گیا. چاند دا ایک ٹکڑا پہاڑ دے اس طرف تے ایک ٹکڑا اس طرف. اشارہ ہی کیتا ہے. او جدے اشارے چ اتنی طاقت ہے, او دے ناخن چ کنی کو طاقت ہوئے گی. تے جدے ناخن چ اتنی طاقت ہو دی انگلی چ کنی ہوئے گی, جدی انگلی چینی ہو دے ہاتھ وچ کنی, تے جدے ہاتھ چینی ہو دے بازو چ کنی, تے جدے بازو چینی اس محمد دے وجود دے عطا نو رب نے کنیاں کو طاقت دیتی ہو گی. کیسی ہمت تے طاقت ہوئے گی میرے نبی, او دی تے انگلی دے ناخن دے اشارے نہ چند دے ٹکڑے ہو گئے. نوجوانوں چلتا ہے کہ ٹکڑا باہر دے درے کی در آ گیا.
ہار دے در در آگے حبیب کہنے لگا ذرا جوڑ بھی دے آج میرے نبی اشارہ کیتا چن جڑ گیا تے چن جی آواز آئی کملی والے آؤ آج جوڑن دیا گلاں کر دینے انہاں نو کی پتہ ہوے جدو حلیمہ دے گھر پنگوڑے چ اشارے کردا رہے میں پیو دوں تیرے اشارے تے نچدا رہا آج توڑن تے جوڑن دیا گلاں کر دے میں ہور آسان کر دے تسی یا میں گھروں ٹریے یا باہر پردیس چو باپ آوے تے بچے کہنے نے ابو جی میرے لیے فلاں کھلونا لے کے آنا پہلے باپ مٹی دے کھڑونے لے کے ہوندے سن ہون پلاسٹک دے یا لوہے دے کھلونے نے تے بچہ لاڈلا ہوئے تے تھوڑی دیر کھیڑ کے کھلونا توڑ دے وے تے ماں ڈانٹ کے کہندی ہے تیرے باپ نے ایڈا مہنگا کھلونا لے آندہ تو توڑ دیتا ہے تے باپ کہندہ پھر کی ہویا توڑ دیتا ہے میں ہور لے دے مانگا تے جے انہیں توڑ بھی دیتا ہے تے اودا ہی سینا بھئی جے توڑ دیتا ہے تے اودا ہی سینا ساڑھے بچے دنیا دار ساڑھے بچے مٹی دے بنے انسان تے کھڑونے بھی مٹی دے تے پلاسٹک دے میرا نبی نور دا بنے نا تے واجہ علی القمر نورا چان بھی نور دا بنے نا رب نے نور نو نور دے کھڑونا دیتا ہے حلیمہ دے گھر کھیڑ لیندہ ہے توڑن دیواری آئے توڑ لیندہ ہے اتو آباد ہوندی ہے پاویں کھیڑ پاویں توڑ ہے تیرا ہی نا ہے تے تیرا ہی سونے پاویں کھیڑ لے پاویں توڑ دے ہے تیرا ہی نا اللہ نے یار نو کھلونے بھی نور دیا تھا فرمائے گرامی قدر میرے نبی چان توڑ بھی دیتا جوڑ بھی دیتا ہن حضور نے حبیب الوے کے فرما ہن دوسرے سوال دیواری ہے کہنے لگا ہن سوال شرط مطابق تسا دسنا ہے کہ میں کی پوچھنا چاہنا تے جواب بھی تسا ہی دینا ہے قول اہد والی نے فرمایا حبیب سوالے وے یمن دے اندر تیری ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی نل بڑا پیار ہے تیری بیٹی دماغ دی مزور ہے اکھاں دی نبینی ہے کنا دی ڈوری ہے زبان دی گونگی ہے جسم دی مفلوج ہے تیرا ارادہ ہے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے دے وے حبیب نے قدمہ دے ہاتھ رکھے کہنے لگا کملی والے کلمہ پڑھاؤ فرمایا حبیب ہویا کیا کہنے لگا اندروں آواز ہوندی ہے جیڑا مکے بے کے یمن دیاں سچیاں دا سدائے او فرشاں تے بے کے عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی دا سدائے انہیں کلمہ پڑھے آؤ میرے نبی فرما جا تیری بیٹی نے اللہ نے شفا دے دیتی ہے حبیب یمن آیا انہیں دروازہ کھڑکایا ادھروں بیٹی دی آواز ہے بابا میں پیونی او دی بیٹی نے دروازہ کھولے آؤ سینے لگا کے کہنے لگا نہیں دیئے ایسی بابا کی تو ملیانے کہنے لگی دوپہر ویلے لیٹی ساؤ سنے میں دن ویلے رات ہو گئی ایک سنی شکل والا آیا میرے جسم تے ہاتھ پھیریا شفا مل گئی تے کہنے لگا بیٹی کلمہ پڑھ لے تیرے باپ نے بھی پڑھ لے آئے حبیب کہنے لگا نہیں دیئے میں بڑا نصیبہ والا میں اس نبی نو بے کے کلمہ پڑھ کے آیا ہوں کہنے لگی وے بابا میں تیرے نبوتی نصیبہ والی ہوں کہنے لگا نہیں دیئے ہو کیویں کہنے لگی بابا تو تے جا کے پڑھ کے آئے میں نو آ کے پڑھا کے گیا نعرہ تکبیر